معه من الہ، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اولاد کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دوسرے معبود کی، کسی مشیر کی، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ دوسرے معبود بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہ تب تو ہر ایک معبود اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور مشیر اور وزیر ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے قبضے میں جو چیز ہوتی، اس کی بنائی ہوئی، اس کی پیدا کی ہوئی اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو لے جاتا۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور کافر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہوتا، ایک معبود سے زیادہ، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوتے۔ کہ سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کہا کرتے تھے، تو فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، کہ جو چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کھلی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کہ فتعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے جس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلندی پر ہے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اگر آپ مجھے دکھائیں وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی کہ یا رب اگر آپ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر وہ عذاب میرے آنکھوں کے سامنے بھیجنا چاہتے ہیں، یا میرے سامنے اگر عذاب آئے گا، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیک و بد سب پستے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نیک اور بد سب پر عذاب آتا ہے ایک ساتھ، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا دے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اگر میری آنکھوں کے سامنے وہ عذاب آتا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھ کو گناہ گار لوگوں میں سے مت بنائیے گا، یعنی آپ مجھے ان کے ساتھ مت لگائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یقین کامل تھا اور یہ کسی کو اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر عذاب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب کو یہ دعا سکھائی ہے، اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اے میرے رب آپ مجھے گناہ گار اور ظالموں سے مت بنائیے گا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اس پر قادر ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ عذاب ہم آپ کے سامنے بھیجنے پر قادر ہیں، لیکن ادفع بالتی ہی احسن سیئہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ سکھائی اس آیت میں، کہ ادفع بالتی ہی احسن سیئہ، کہ برائی کو دھو دیجئے بھلائی کے ذریعے سے، برائی کو دور کیجئے بھلائی کے ذریعے سے، کہ قطع رحمی کو صلہ رحمی سے دور کیجئے، برائی کو نیکی سے دور کیجئے، کہ اپنے اخلاق حسنہ پیش کیجئے لوگوں کے سامنے، کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، کہ ادفع بالتی ہی احسن سیئہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں اور امت محمدیہ کے اخلاق یہی ہونے چاہیے، صل من قطعک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ اس کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، کہ تم اس کو عطا کرو جو تم سے چھین لے، جو تمہارا حق مارے تم اس کا حق ادا کرنے والے بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں پیدا کر لو کہ جنت کی چابی کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی میں تمہیں دوں گا، کہ یہ اخلاق پیدا کر لو۔ ادفع بالتی ہی احسن سیئہ، فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے دور کر دو، نحن اعلم بما یصفون، کہ ہم زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں، کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وقل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین،
جس انسان کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے آئے تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کا ورد زیادہ کرے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کلمات ان کو سکھائے تھے، وہ اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں۔ یہ آیت ان کلمات کا مجموعہ ہے۔ توقل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور صرف وسوسوں سے نہیں بلکہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی بھٹکے، کہ شیطان میرے پاس ہی نہ آئے، کہ آپ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ شیطان وسوسے ڈالنا تو دور کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت موجود رہتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ نیک کام کرے تب بھی وسوسے ڈالتا ہے، وہ کوئی برا کام کرے تب تو وسوسے ڈالتا ہی ہے، جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو بھی شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے، کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو اس کے دل میں دکھاوا پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ جو کتنا دینے والا ہے، کتنا سخی ہے۔ تو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، اور لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو شیطان ہر موقع پر انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے، اسی لیے تو کہا کہ قرآن کریم پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تب اعوذ بک ربی ان یحضرون، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں میرے رب کہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قالا تو وہ کہتا ہے، یعنی کافروں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو قالا تو وہ کہتا ہے ربی اے میرے رب ارجعونی، کہ آپ مجھے واپس بھیج دیجیے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ کہ ہر کافر مرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے مجھے زندگی دے دی جائے، میں سدھر جاؤں، یا یہ کہ مرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے عالم برزخ میں تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اب میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ جس کو 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، انا سمعنا فرجعنا، کا میں نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا، میں تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ تو فرمایا رب ارجعونی، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے آپ واپس بھیج دیجئے، کہ لعلی اعمل صالحا، کہ شاید کہ میں نیک عمل کروں گا، اب تک جو زندگی گزری تھی کہ وہ تو میری جیسی گزری، اے میرے رب مجھے دوبارہ سے موقع دے دیجئے کہ میں جا کر کے نیک عمل کروں گا، کافی ما ترکت، کا اس میں جو میں نے چھوڑ دیا، کا جو زندگی گزار کر کے آیا ہوں اس میں جو نیک عمل نہیں کیا ہے، کہ اب میں جا کر کے نیک عمل کروں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے، کلا، ہرگز نہیں، کا ایک موقع ملنا تھا مل گیا، ابھی جتنے لوگ زندہ ہیں میں اور آپ، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لے کر کے آ جائیں۔ نہیں تو پھر مرنے کے بعد آدمی جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر کہے گا رب ارجعونی، کہ مجھے واپس بھیج دیجیے، میں نیک عمل کروں گا اس میں جو میں چھوڑ دیا ہے۔ کلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ فإنها كلمة هو قائلها، بلکہ فرمایا جائے گا کہ بے شک یہ ایک کہنے والے کی بات ہے، کہ کہنے والا صرف کہہ رہا ہوگا، کہ اس کی اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، اور کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن تک ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہ ان کی یہ غفلت کی زندگی ہے، ان کا جو پردہ جو غفلت پڑی ہوئی ہے، کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا تو ان کا غفلت کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، تب وہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک سانسیں دی ہیں تو میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں اور ہم راہ راستے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو مل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ آج تک جتنی بھی جیسی بھی زندگی گزری ہے یا اللہ تو اس سب سے درگزر فرما یا اللہ آج سے اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما یا اللہ تو ہمارے والدین یا اللہ ہمارے رشتہ دار متعلقین یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کی مدد فرما یا اللہ نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ نسلوں کو نیک صالح دیندار فرما بردار بنا یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما